فی سورۃ مریم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، قرآن مجید فرقان حمید جس کتاب کو اللہ نے ہدایت بنا کر اور نور بنا کر نازل فرمایا، جس نے بھی اس کتاب کو سن لیا، سمجھ لیا، عمل کر لیا، اللہ وحدہ لا شریک اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ اس کلام پاک کا، اس قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنا جائے۔ جب بادشاہ کے دربار میں بادشاہ خطاب کرتا ہے تو سامنے موجود جو سامعین ہوتے ہیں ان کی کان پہ جوں رینگے یا کان پہ بچھو چڑھ جائے، وہ ہلتے جلتے نہیں ہیں، پوری توجہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک اور بادشاہ ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید کسی کے کہانیوں اور قصوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ کائنات بھر کے بادشاہ اللہ رب رحمان کا کلام ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرنی ہے اور پوری توجہ کرنی ہے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جمعے کا خطبے کا
جناب ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، کیا ہیں؟ ہاں جی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، کنواری اور پاک دامن طیب اور طاہرہ بی بی مریم علیہ السلام سے۔ اللہ اکبر۔ عیسائیوں میں سے ان کے مختلف فرقے ہوئے، ان میں سے پروٹسٹ اس فرقے نے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا فرقہ پروٹسٹنٹ وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اور اسی طرح عیسائیوں کا فرقہ آرتھوڈکس وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں۔ اور اسی طرح عیسائیوں کے فرقوں میں سے ایک فرقے نے کہا کہ یہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرے ہیں، یعنی یا تو جبریل اللہ ہے، یا یہ کہ جبریل بھی اللہ، اللہ بھی اللہ، اور عیسیٰ بھی اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف پیش کیا، اور یہ وہ تعارف ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کے گود میں پیدا ہونے کے چند لمحوں بعد اور پیدائش کی چند گھڑیوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنا آپ تعارف کرواتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اور کیا وہ تین خداؤں میں سے تیسرے ہیں، یا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی نعوذ باللہ خود اللہ ہے۔ غالباً 25 دسمبر کو، اور یہ دسمبر کا مہینہ ہے، آج 22 دسمبر ہے، 25 تاریخ کو دسمبر کی کرسمس منائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے بقول، ان عیسائیوں کے بقول نعوذ باللہ یا تو اللہ 25 دسمبر کو پیدا ہوا، یا پھر اللہ کے ہاں بیٹے نے جنم لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تعارف کرواتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دینا، میری کرسمس یا تیری کرسمس، یہ سراسر حرام ہے۔ اس موقع پر مسلمان کا عیسائیوں کو گفٹ دینا، یا ان کے ہاں کھانا یا کھلانا یا گفٹ لینا حرام ہے۔ جو مسلمان ایک اللہ میں مانتا ہے، ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، وہ اللہ کو لم یلد ولم یولد مانتا ہے، مسلمان کے لیے کرسمس کرنا، منانا، تحفے دینا، گفٹ دینا، لینا دینا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ حرام ہے، کفر ہے اور شرک اکبر ہے۔ لیکن کب؟ کہ جب ہمیں اللہ کی عزت کا خیال ہوگا، جب ہمارے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعوذ باللہ یعنی کسی کے نزدیک اللہ کی عزت اور اللہ کے جلال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو وہ پھر شتر بے مہار ہے، جو مرضی کرتا رہے، جو کچھ وہ کہتا رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم کو علیہ السلام بغیر خاوند کے بیٹا عطا فرمایا، اور جب جناب مریم نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو جنم دے دیا، اور قرآن کریم فرقان حمید نے بتایا کہ وہ کیا منظر تھا اور وہ کیا نقشہ تھا۔ فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ بی بی مریم نے
کنواری بھی ہے اور پاک دامن بھی ہے، بیٹے کو جنم دیا، اور جب اپنے بیٹے کو عیسیٰ کو لے کر وہ قوم کے لوگوں میں آئی، لوگوں اور پبلک میں جب وہ آئی تو لوگوں نے جب دیکھا کہ کنواری مریم نے بچے کو جنم دیا، تو جس طرح دماغ میں آتا ہے لوگوں نے بھی وہی بات کہی۔ لوگ کہنے لگے یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، اے مریم تو نے بہت بری حرکت کی ہے، ہاں جی، اتنے اچھے خاندان کی ہو کر تو نے یہ برائی کا ارتکاب کیا۔ صاف مطلب ہے کہ شادی کوئی نہیں ہے اور عورت نے بچے کو جنم دیا تو اس نے کوئی برائی کا، نعوذ باللہ، زنا کا ارتکاب کیا۔ لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ گندا آدمی اور نہ تیری ماں بری عورت تھی، اچھے باپ کی بیٹی ہو کر، اچھے گھر کی بیٹی ہو کر اور اچھے بھائی کی بہن ہو کر اتنا بڑا پاپ کر لیا کہ کنواری ہوتے ہوئے بیٹے کو جنم دیا، برائی اور زنا کا ارتکاب کیا۔ اب بی بی مریم اپنی جگہ پر پاک ہے، نہ تو وہ شادی شدہ ہے اور نہ وہ بدکارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مریم کو الہام کیا تھا، مریم نے وہی بات کر دی۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اپنی گود میں موجود اس چھوٹے اور معصوم بچے کی طرف اشارہ کیا۔ کس قسم کا اشارہ ہے؟ اشارہ ایسا تھا کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اس معصوم سے پوچھو۔ اب لوگوں کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، جی، لوگوں کو حیرت کا ایک اور جھٹکا پڑ گیا کہ یہ معصوم ہمیں کیا بتائے گا۔ یعنی مریم نے لوگوں سے یہ کہنا چاہا میں کچھ نہیں بتانے لگی، اس معصوم سے پوچھو کہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے حیرت مارے کہا ہم گود میں موجود بچے سے کیسے باتیں کریں؟ ہاں جی، یہ گود میں موجود بچہ، اس سے ہم باتیں کریں، یہ ہمیں کیا بتائے گا؟ قال انی عبد اللہ، جو اللہ آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ ان ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ہوا میں معلق رکھ سکتا ہے، ہاں جی، جو اللہ عیسیٰ کو بغیر باپ اور بغیر بدکاری کے پیدا کر سکتا ہے، اس اللہ کو یہ بھی قدرت اور طاقت حاصل ہے کہ گود میں معصوم بچہ جسے پیدا ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی وہ کلام کرے اور گفتگو کرے اور یہ اعلان کرے قال انی عبد اللہ، لوگوں میں ہوں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے انجیل کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک بنا دیا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، زمین پر ہوں تو مبارک، اللہ آسمانوں میں اٹھا لے تو مبارک، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک برکتوں والا بنا دیا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، وَالزَّکَاةِ،
اللہ نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، ما دمت حیا، مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے میں جب تک زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، جب تک زندہ رہوں مال ہے تو زکوٰۃ دیتا رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اللہ نے اپنی ماں کا خدمت گزار بنا دیا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن کہ میں دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا، سلام ہی سلام ہے۔ اللہ نے مجھے برکتوں والا، رحمتوں والا، سلامتیوں والا بنا دیا ہے۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تعارف جناب حضرت عیسیٰ کے اپنے منہ اپنی زبانی، اللہ اکبر، کہ مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، قول الحق الذی فیہ یمترون، حضرت عیسیٰ کا صحیح واقعہ یہ ہے اور حق بات جس میں لوگ شک و شبے کے اندر مبتلا ہیں۔ اب جن عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، جنہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ تین میں سے تیسرے ہیں، تین خداؤں میں سے تیسرے ہیں، اور یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو کچھ یہودیوں نے کہا وہ ناقابل بیان ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے پاک دامن بی بی مریم پر برائی کی تہمت لگائی، وہ دشمنی کے اندر بڑھ گئے اور عیسائی محبت کے اندر بڑھ گئے، انہوں نے دشمنی کے اندر زیادتی کی، انہوں نے محبت کے اندر غلو کر لیا، یہود بھی ہلاک ہوئے اور عیسائی نصارہ بھی ہلاک ہوئے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے کیا فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ کہنا کہ اللہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، اللہ کے ہاں اولاد نے جنم لیا، اللہ نے اولاد کو اختیار کیا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ کہنا کہ اللہ نے بیٹے کو جنم دیا، اللہ نے اولاد اختیار کی، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بہت بری اور بھاری چیز ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا، پیغمبر کو نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے بتانا، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اتنا بڑا پاپ اور اتنا بڑا گناہ ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا،
کہ وہ اللہ کے لیے اولاد کے دعوے کریں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ رحمان رحیم کے یہ لائق ہی نہیں کہ اللہ کسی کو بیٹا بنائے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی بیوی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کا بیٹا کہاں سے آیا؟ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ تو 25 دسمبر کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ نے اپنا بیٹا جنم لیا یا کسی کو بیٹا بنا لیا، یا نعوذ باللہ 25 دسمبر کو اللہ پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ خالق ہے، وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کیا نہیں گیا، وہ کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ مارتا ہے، وہ اللہ موت سے پاک ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ تو کسی بھی عیسائی کو مبارکباد دینا یا مبارکباد لینا جس نے کلمہ پڑھا اس کے لیے حرام ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا۔ ذالک قولہم بافواہہم، فرمایا یہ ان کے اپنے منہ کی بات ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، بلکہ اللہ کا تعارف یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی یہ 25 دسمبر یا جو بھی کرسمس کا ڈے ہے، یہ ایسا دن ہے کہ کہیں اس دن زلزلہ ہی نہ آ جائے، آسمان پھٹ پڑے اور زمین میں بھونچال آ جائے کہ یہ نامراد اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بتا رہے ہیں یا اللہ کے بندے کو اللہ ہی بتا رہے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام انہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نہ بیٹا ہوں نہ اللہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے انجیل کتاب عطا فرمائی، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے ہمیشہ نماز پڑھتے رہنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ وبرم بوالدتی، اللہ نے مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا رویہ اچھا سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔